بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرسلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے دوستو، آج ہم انتہائی اہم اور حساس موضوع طلاق کے ثلاثہ، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ طلاق احسن کا طریقہ اختیار کر کے تینوں نوٹسز ارسال کر دیتا ہے، تو شریعت کے مطابق اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں آج ہم اس کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، یعنی یہاں پہ تیسری اضافہ کیا گیا ہے ترجمے میں، پھر بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامن سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ طلاق کے مسائل جو ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے شروع ہوتے ہیں، بلکہ 226 سے ہی آپ آغاز اس کو پڑھنا شروع کر دیں اگر، اور یہ چلے جائیں گے تقریباً دودھ کے مسائل تک 231 تک، لیکن 232 تک یہ تمام چیزیں، اور باقی سورۃ الطلاق کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سامنے رکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں اخذ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ طلاق کی اقسام کتنی ہیں۔ طلاق کی متعدد اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ طلاق اور نکاح کے مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے طلاق اور نکاح کے مسائل، وہ بڑی ہی جامعہ ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی والوں نے ایک طلاق کے مسائل پر ایک کتاب بڑی جامعہ مرتب کی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر احناف کے اندر جو فقہا ہیں اور غیر مقلدین اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی لوگوں نے طلاق کے مسائل پر اکثر جو کتب ہیں وہ جامعہ طور پر بیان کی ہیں۔ پوری امت کا، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر کوئی بندہ ایک نشست میں 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دے گا، چاہے تنہائی میں بیٹھا دے دے، چاہے نوٹس کے ذریعے دے دے، چاہے زبانی طور پر دے دے، چاہے میسج کے ذریعے دے دے، چاہے فون کے ذریعے دے دے، تو اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق بدعت ہوگی اور طلاق ثلاثہ کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے جو حکم ہے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے 230 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے تلاوت کی ہے، اس میں پروسیجر جو ہے دوبارہ اس شوہر سے ملنے کا وہ بیان کیا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یار یہ سزا جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ عورت کو کیوں مل رہی ہے، تو عورت سب سے بڑی غیرت ہوتی ہے بندے کی۔ اگر مرد اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنے تشددانہ ذہن کی بنیاد پر اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے بچوں کا اور دیگر رشتوں کا اور محبت جاگتی ہے، تو پھر یہ سزا اسی کے لیے خاص ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ آگے کسی کے ساتھ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ بغیر کسی شرط کے نکاح کرے گی، وہاں زندگی گزارے گی، 1 دن گزارے، 10 دن گزارے، 20 دن گزارے، بغیر کسی شرط کے وہ شوہر جو ہے یا فوت ہو جائے یا اللہ نہ کرے فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، پھر وہاں سے عدت پوری کرے گی اور پھر اگر چاہے گی تو واپس اس شوہر کی طرف آئے گی۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ اس کے مسائل کو سیکھنے کے لیے میں کتاب آپ کو ریکمینڈ کر چکا ہوں، آپ ان کو ذرا پڑھ لیجئے۔ اور طلاق اور حلالہ کے مسائل جو ہیں وہ بڑے ہی کھلے ہیں، لیکن طلاق احسن اور طلاق حسن جو ہے اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق احسن کے ذریعے سے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرتا ہے، مثلاً اگر ایک بندہ ایک ہی طلاق دیتا ہے اور 3 ماہ تک اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرتا، تو 3 ماہ کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 3 طہر کہا گیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جو شرعی طور پر آزاد ہو جائیں گے، بیوی جہاں چاہے آگے جا کے نکاح کر لے۔ لیکن اگر بیوی کہیں پر بھی نکاح نہیں کرتی تو وہ واپس بغیر حلالے کے طلاق احسن کی بنیاد پر اپنے اسی شوہر سے 5 سال، 10 سال، 2 سال، 2 مہینے عدت کے بعد جو ہے
طلاق بائن پڑھنے کے بعد جو ہے نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کرے گی تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اپنی زندگی کو دوبارہ گزار سکتے ہیں۔ یہ طلاق احسن کے اوپر ہے۔ اور طلاق احسن کیا ہے کہ ایک طلاق کا نوٹس بھیجا یا زبانی طور پر طلاق دی یا میسج کے ذریعے طلاق دی، مثلاً اے نے بی سے کہا، اے شوہر ہے، بی بیوی ہے، اے نے بی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بس ایک بات کر دی۔ اس کے بعد یا نام لے کے کہا یا جیسے بھی مطلب میسج کے ذریعے کیا یا نوٹس کے ذریعے کیا، تو یہ 3 ماہ جب گزر جائیں گے تو میاں بیوی کے درمیان میں یہ طلاق رجی تھی پہلے، اب میاں یعنی اس میں شوہر اگر زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے فزیکلی طور پہ اگر بیوی سے رجوع اس 3 ماہ کے اندر اندر کر لیتا ہے تو طلاق جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نکاح دوبارہ بحال ہو جائے گا، نکاح نئے کی ضرورت نہیں، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن مرد کے پاس ہمیشہ کے لیے 2 اختیار باقی رہ جائیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ یا میاں بیوی کے درمیان مصلحت نہیں ہوتی، زبانی یا فزیکلی کسی بھی طرح سے شوہر بیوی سے رجوع نہیں کرتا، تو 3 ماہ کے بعد طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آزاد ہیں، بیوی شرعی طور پہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اگر نہیں نکاح کرتی، اب اگر یہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو دونوں آپس میں نئے حق مہر کی بنیاد پر حق مہر پر 2 گواہان کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کریں گے تو ان کا رشتہ جائز ہوگا، وگرنہ اگر یہ آپس میں ویسے ہی صلح کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ابھی تو ایک طلاق ہوئی تھی، طلاق بائن کا مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا، تو جب تک ملتے رہیں گے یہ زنا بالخالص ہوتا رہے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس پر آپ تفصیلاً جو ہے مفتی اکمل صاحب جو ہیں احکام شریعت کا پروگرام لے کر آتے ہیں، آپ ان کو تفصیلاً سن لیجئے، وہ آپ کو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلز کے ان کے لیکچرز پڑھے ہیں، طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، بڑی تفصیلاً بڑی مختصر جامعہ کتاب ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر لیجئے۔ آج کے دور میں وہ چیزیں ہر ایک کو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا قانونی طور پہ بندہ جو ہے وہ طلاق کیسے دے گا۔ قانونی طور پہ طلاق احسن کا پروسیجر موجود ہے، اور جو بندہ اپنی بیوی کو کسی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر طلاق دینا چاہتا ہے خدا نخواستہ، تو وہ یہ کرے گا کہ وہ ایک نوٹس جو ہے سیکشن ہے اس کا 7، اور اس کا جو سیکشن 7 ہے یہ ہے دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس کا سیکشن 7 ہے طلاق۔ اس کے اندر لکھا ہے سب کلوز 1 ہے، اینی مین ہو وشز ٹو ڈائیورس ہز وائف شیل ایز سون ایز مے بی آفٹر دی پروناؤنسمنٹ آف طلاق ان اینی فارم وٹس ایور give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife۔ یعنی اس کے آگے آپ تفصیل سے اگر اس سیکشن کو پڑھیں گے تو اس کے اندر پروسیجر بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پروسیجر یہ ہے کہ بندہ ایک نوٹس جو ہے چیئرمین یونین کونسل، جس یونین کونسل میں نکاح رجسٹر ہوا ہے وہاں پہ بھیجے گا۔ وہ چیئرمین یونین کونسل جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے آربیٹریشن بنائے گا، اور ایک جو کاپی ہوگی وہ بیوی کو بھیجے گا، ایک کاپی اس کے پاس ہوگی۔ دونوں کو وہاں بلایا جائے گا، میاں بیوی کو، دونوں کی اگر صلح ہو جاتی ہے تو میاں بیوی اپنے گھر آ جائیں گے، طلاق کا نوٹس واپس آ جائے گا۔ دونوں کی اگر صلح نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوگا، دوسرا نوٹس دوسرے مہینے میں پھر بھیجے گا، تیسرا نوٹس تیسرے مہینے میں بھیجے گا۔ اگر تینوں کٹھے نوٹس بھیجتا ہے تو شرعی طور پہ طلاق ہو جائے گی، قانونی طور پہ طلاق نہیں ہوگی، بندے کو فائن ہوگا، 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ اگر بندہ جو ہے وہ 2 نوٹس بھیجتا ہے، دونوں میں بھی اگر اس کی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، موثر سرٹیفکیٹ نہیں بنتا بھی اور صلح ہو جاتی ہے، تو شرعی طور پہ بھی 2 ہی طلاقیں ہوں گی، اور نوٹس کے حساب سے بھی یونین کونسل کے نوٹسز کے حساب سے بھی 2 طلاقیں ہوں گی۔ کل کو شرعی طور پر اس کے پاس ایک حق رہ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ منہ سے طلاق کا لفظ نکل جائے گا تو یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تیسرا نوٹس ہے۔ اب یاد رکھیں، اگر ایک بندے نے ایک نوٹس اپنی بیوی کو بھیجا طلاق کا، دوسرا نوٹس بھیجا، تیسرا نوٹس بھیجا، شرعی طور پر طلاق ہو گئی ہے، اب کبھی بھی ان کے درمیان میری کنسیلیشن نہیں ہو سکتی بغیر حلالے کے، لیکن قانون یہ کہتا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی خرابی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر موثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا، اس سے پہلے انہوں نے صلح کر لی تو ان کی صلح ہو جائے گی، جبکہ وہ شرعی طور پہ صلح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اور اگر کوئی بندہ شرعی طور پر طلاق کا نوٹس بھیجتا ہے، ادھر سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا تینوں نوٹس بھیج چکا ہے، شرعی طور پر طلاق ہو چکی ہے، لیکن قانونی طور پہ طلاق نہیں ہوگی جب تک موثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا۔ اسی دوران اگر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ عورت اس کی بیوہ کنسیڈر ہوگی، اور قانونی طور پر یہ جو ہے عورت اپنے شوہر سے اس کی جائیداد سے حصہ لے گی بطور وارث۔
اس کی بیوہ ہونے کے ناطے سے۔ تو یہ مسئلے تھے، 10 منٹ کے اندر یہی لیکچر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مزید انفارمیشن یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے اور مجھے آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ والسلام۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔